بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کل ہم نے پانی کی اقسام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، تو 3 قسموں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد 1-2 مسئلے بیچ میں آئے تھے، وہ ہم نے بیان کیے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ غلبے کے حوالے سے پڑھیں گے کہ غلبہ کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے عبارت سن لیں، پھر اس کے بعد مفہوم بیان کر کے ترجمہ کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق الشجر۔ والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، وبظهور وصفين من ماء له ثلاثة كالخل۔ والغلبة في الماء الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد منقطع الراحة تكون بالوزن، فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا، والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها، والأثر طعم أو لون أو ريح۔ والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غلبے کی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی پانی پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب غلبے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک غلبہ ٹھوس چیزوں کے یعنی سخت چیزوں کے ساتھ پانی میں اگر غلبہ ہو جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ ٹھوس چیزوں کی وجہ سے پانی کا وصف چینج نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ پانی کے اندر زعفران گر گئی، یا پھل گر گیا، کوئی سیب وغیرہ گر گئے، یا درخت کے پتے گر گئے، تو اب یہ چیزیں پانی کے اندر گرنے سے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پانی کا رنگ چینج نہیں ہوتا، پانی کی طبیعت چینج نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کے گرنے سے بھی پانی جو ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ اب دوسرا غلبہ جو مائع چیزوں میں ہے، مائع کہتے ہیں یعنی جو پانی کی طرح پتلی چیزیں ہیں، ان کا اندر غلبہ کس طرح معلوم ہوگا؟ تو دیکھا جائے گا کہ اگر مائع چیز میں سے پانی میں کوئی ایسی چیز پانی میں مل گئی جس کا ایک وصف ہو، تو نہیں جس کے مطلب 2 وصف ہوں۔ مثال کے طور پہ پانی کے اندر دودھ گر گیا۔ اب دودھ کے 2 وصف ہیں، ایک تو دودھ کا رنگ ہوتا ہے اور دوسرا دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان 2 وصفوں میں سے پانی کے اندر ایک وصف بھی ظاہر ہو گیا، یعنی پانی کو اگر چیک کریں گے اس کے اندر دودھ والا ذائقہ آ رہا ہے یا دودھ والا رنگ آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اب پانی پر غیر کا غلبہ ہو گیا ہے، اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے 3 وصف ہیں، مثال کے طور پہ سرکہ ہے، تو سرکہ پانی کے اندر گرا، اب سرکے کا اگر اس کے 3 وصف ہیں کہ اس کا رنگ بھی ہے، بو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، تو اب یہ پانی کے اندر گرا تو گرنے سے دیکھا جائے گا کہ پانی کے اندر اگر سرکے کا ایک وصف ظاہر ہوا، مثال کے طور پہ پانی کے اندر سرکہ گرا اور اس کے اندر صرف سرکے کی بو آ رہی ہے، رنگ اور ذائقہ نہیں ہے، تو اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2 وصف ظاہر ہو گئے، جس چیز کے 3 وصف ہوں، یعنی سرکے کے 3 وصف ہیں، ان میں سے اگر 2 وصف یعنی اس کا رنگ اور ذائقہ بیچ میں آنے لگ گیا تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹوٹلی ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے 2 وصف ہوں، اگر ایک ظاہر ہو جائے پانی کے اندر تو وہ اب مائع چیز کا غلبہ ہے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر جس چیز کے 3 وصف ہوں، ایک ظاہر ہو تو تب غلبہ نہیں ہوگا، 3 میں سے 2 ظاہر ہوں تب غلبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور مسئلہ بتا دیں کہ جس چیز کا کوئی وصف ہی نہ ہو، ایسا پانی جس کا وصف ہی نہ ہو، مثال کے طور پہ ماء مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی، اب یہ پاک پانی میں ڈال جائے تو اس سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا تو کوئی وصف ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر پھول کا پانی ہو جو اس کی نہ خوشبو ہو، نہ اس کے اندر خوشبو نہ آ رہی ہو، تو وہ پانی اور دوسرا سادہ پانی ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیسے معلوم ہوگا کہ
وصف ہے یا اس میں مطلب معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے غلبے کا، تو اس میں کہتے ہیں وزن کر کے معلوم کیا جائے گا، وزن کر کے معلوم کیا جائے گا کہ دیکھا جائے گا اگر مستعمل پانی 1 کلو ہے تو مطلق پانی صاف پانی 2 کلو ہیں، آپس میں مل جائیں تو اب جو ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ جو مستعمل ہے وہ تھوڑا ہے اور جو پاک پانی ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے اب وضو کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر مستعمل پانی 2 کلو ہے اور پاک پانی 1 کلو ہے، اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح پھول کا پانی ہے تو اس کا بھی یہی اعتبار ہے، اگر پھول کا پانی زیادہ ہے اور پاک پانی دوسرا پانی جو ہے تھوڑا ہے، اب یہ دونوں آپس میں مل گئے تو اب وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پھول کا پانی جو ہے کم ہے، دوسرا پانی زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا نام ہے، وضو کرنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم پانی کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں چوتھی قسم مائع نجس ہے، ناپاک پانی، وہ پانی ہے جس کے اندر نجاست مل گئی ہو، تھوڑا ہو اور کھڑا ہوا ہو، تو یہ پانی جو ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تھوڑا کتنا ہو، جو دا در دا سے کم ہو، یعنی دا در دا کا حوض ہوتا ہے جو 10 ہاتھ ایک طرف، 10 ہاتھ دوسری طرف، 10 ہاتھ تیسری طرف، 10 ہاتھ چوتھی طرف، یعنی 40 ہاتھ کا اگر حوض ہے، اس کے اندر کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ پانی پاک ہی ہے۔ لیکن اس سے کم جگہ میں پانی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ پانی جو ہے اس کے اندر اگرچہ اس میں اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، پھر بھی اس کے اندر نجاست گر گئی اور وہ دا در دا سے کم ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یا جاری پانی ہو اور ساتھ میں اس کے اندر نجاست نظر آ رہی ہو، یعنی خون بہہ کے جا رہا ہے ساتھ، یا کوئی گندگی بہہ کے جا رہی ہے، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اثر کسے کہتے ہیں؟ پانی کے اندر اثر 3 ہوتے ہیں، کہتے ہیں ذائقہ، رنگ اور بو، یہ پانی کے اثر ہوتے ہیں۔ اور خامس 5واں پانی وہ ہے جس کو مائع مشکوک کہا جاتا ہے، کہ اس سے طہارت کرنے میں شک ہوتا ہے، تو وہ پانی ہے جس سے گدھے نے پی لیا ہو یا خچر نے پی لیا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بندہ اگر ایسے پانی اس کے پاس ہو تو وہ اس سے وضو بھی کر لے اور پھر تیمم بھی کر لیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغلبۃ فی المخالطۃ الجامدات، کہتے ہیں غلبہ جامد چیزوں میں مل جانا، جامد چیزوں کا مل جانا ہے۔ کس طریقے سے؟ بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ، کہ وہ نکال دے پانی سے اس کی رقت اور اس کی سیلان کو، یعنی رقت کا مطلب پتلے پن کو، وہ سیلانی اور اس کے بہنے کو نکال دے۔ وَلَا يَضُرُّ، آگے ایک اور مسئلہ، وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ أَوْصَافِهِ كُلِّهَا بِجَامِدٍ، کہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا پانی کو کہ تبدیل ہو جائیں اس پانی کے تمام اوصاف بجامدن، کسی جامد چیز کے ساتھ، کا زعفران، جیسا کہ زعفران گر جائے، و فاکہۃ، یا پھل گر جائے، و ورق شجر، یا درخت کے پتے گر جائیں، تو اس سے پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفان، کہتے ہیں غلبہ مائع چیزوں میں کیا ہے؟ بظہور وصف، ایک وصف کا ظاہر ہو جانا، من ماء، مائع چیز میں، کون سے مائع چیز میں؟ لہو وصفان، جس کے 2 وصف ہوں، فقط صرف، کل لبن، جس طرح کہ دودھ ہو گیا، لہو اللون والطعم ولا رائحۃ لہ، کہتے ہیں اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، والطعم، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، ولا رائحۃ لہ، لیکن دودھ کی بو نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ بظہور وصفین من ماء لہ ثلاثۃ، اور یا 2 وصفوں کا ظاہر ہو جانا مائع چیز میں، جس مائع چیز کے 3 وصف ہوں، کل خل، جیسا کہ سرکہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور غلبہ اس مائع چیز میں لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف نہ ہو، کل ماء المستعمل، جیسے کہ مائع مستعمل، و ماء الورد، اور پھول کا پانی، اور پھول کا پانی، المنقطع الرائحۃ، جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، تکون بالوزن، تو اس کا کہتے ہیں کہ وزن ہوگا۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق، کہتے ہیں اگر مل جائے 2 رطل پانی، 2 رطل سے مراد 2 کلو پانی، مائع مستعمل کا مطلق پانی کے 1 رطل میں، تو کہتے ہیں کہ لا يجوز به الوضوء، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وبعکسہ جاز، اس کا عکس ہو یعنی اس کا الٹ ہو تو پھر وضو کرنا جائز ہے۔ آگے دیکھو، والرابع ماء نجس،
چوتھا پانی جو ہے ناپاک پانی ہے، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ، وہ پانی ہے جس کے اندر نجاست مل جائے، وَكَانَ رَاكِدًا، وہ کھڑا ہوا ہو، قَلِيلًا اور تھوڑا ہو، والقلیل قلیل کتنا ہو، ما دون عشر فی عشر، جو دا در دا سے کم ہو، فینجس ہو، کہتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، او جارین، یا جاری ہو، وظہر فیہ اثرها، اور اس جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہو تو تب بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اثر کسے بولتے ہیں؟ والعصر طعم او لوح او ریح، کہتے ہیں اثر ذائقے کو بولتے ہیں، رنگ کو بولتے ہیں، وریح اور خوشبو کو بولتے ہیں، بو کو بولتے ہیں۔ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، پانچواں پانی وہ ہے جو ماء مشکوک ہے جس کی طہارت میں شک ہے، اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، وہ پانی ہے جس سے پیا ہو گدھے نے یا خچر نے۔ اللہ